ایک بندے کو قیامت کے دن فرشتے پیٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں گے میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا اللہ کا بڑا مقبول ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے جس نے مطالبہ کیا؟ بتایا جائے گا رمضان ہے، کہ رمضان نے مطالبہ کیا اے اللہ یہ بندہ میرا اکرام نہیں کرتا تھا اور رمضان میں آتا بھی تھا تو نہ روزے رکھتا تھا نہ تراویح پڑھتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر رمضان نے دعویٰ کیا ایسے بندے کی شفاعت میں نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے تو صحیح، اگر رمضان المبارک کا ہم نے ادب نہ کیا اور اس میں مغفرت نہ کروائی اور قیامت کے دن محبوب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رب کریم ہم پر احسان فرمائے اور رمضان مبارک کے اوقات میں ہماری مغفرت فرمائے۔ چنانچہ ایک کتاب میں عجیب بات پڑھی، لکھا ہوا تھا کہ جو عورت رمضان المبارک میں اپنے خاوند کو راضی کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو حضرت بی بی مریم کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک نقطہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رمضان المبارک میں اپنے رب کو بھی منا لیجئے اور اپنے خامدوں کو بھی منا لیجئے، ان سے بھی اپنے ہر کوتاہی کی معذرت کر لیجئے اور ان کے دلوں کو خوش کر لیجئے۔ ان کو خوش کر لیا تو یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے جو کھل جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے رمضان میں خامد کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس پر بھی عمل کر لیجئے، حقوق اللہ بھی پورے ہوں، حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان محفلوں میں آنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔